بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور گزشتہ کچھ نشستوں سے ہم نے اجارہ کے اصول اور مباحث کا آغاز کیا تھا، یعنی کرایہ داری کے اصولی مباحث۔ کرایہ داری کے اصولی مباحث کو ہم نے 10 عنوانات میں تقسیم کیا تھا جو آپ کے سامنے ہیں، اور ان 10 عنوانات میں سے ہم نے تقریباً پہلے 6 عنوانات پر کچھ نہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھ لی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم عنوان نمبر 7 یعنی عقدی اجارہ کے موجبات اور تقاضے، یہاں سے اجارہ کے مباحث کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم عنوان نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ عنوان نمبر 7 ہے عقد اجارہ کے موجبات اور تقاضے۔ اس عنوان کا تعلق جو ہے ان مباحث کے ساتھ ہے جو مباحث عقد اجارہ کے مقتضیات میں سے شمار کیے جاتے ہیں، یعنی عقدی اجارہ یا کرایہ داری کے معاملہ کے وجود میں آ جانے کے بعد وہ کانٹریکٹ، وہ عقد کتنی باتوں کا تقاضا کرتا ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس عقد یا کرایہ داری کے معاملے پر منطبق ہوتی ہے اور بعد میں پیش آ سکتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو ہے اس بحث کے تحت فقہا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ متفرق طور پر فقہا ان موجبات اور مقتضیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم ان متفرق باتوں کو یہاں کچھ جو ہے عنوانات کے تحت آپ کو جمع کریں گے۔ آپ کے سامنے 5 عنوانات کے تحت ان اہم مباحث کا تذکرہ ہوگا۔ عقدی اجارہ کے موجبات اور تقاضے جو ہیں ان میں سے پہلا آئے گا صفت اجارہ، دوسرا عنوان ہوگا منفعت کا تملک، تیسرا عنوان ہوگا مرمت کی ذمہ داری، چوتھا عنوان ہوگا زمان کا اصول، پانچواں عنوان ہوگا اجارہ باطلہ اور اجارہ فاسدہ۔ تو ترتیب کے ساتھ ہم عقد اجارہ کے موجبات اور تقاضوں کو ترتیب کے ساتھ ان 5 عنوانات کو دیکھتے ہیں۔ ان میں ہے سب سے پہلے صفت اجارہ۔ صفت اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ اجارہ کی کیفیت کیا ہے۔ عقد اجارہ جب ایک مرتبہ منعقد ہو جائے تو کیا یہ عقد لازم ہے یا عقد غیر لازم ہے؟ سوال ہے۔ اگر یہ عقد لازم ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی پارٹی دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس کو ختم نہیں کر سکتا، اور اگر یہ عقد غیر لازم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر کسی بھی وقت اس کو ختم کر سکتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ تو اس بارے میں امام شریح رحمہ اللہ کے علاوہ تقریباً تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ عقد اجارہ ایک لازم عقد ہے۔ جب یہ عقد ہو جائے تو فریقین میں سے کسی کو بھی دوسرے کی رضامندی کے بغیر یک طرفہ طور پر اس عقد کو ختم کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور پر جمہور علماء کی رائے ہے کہ عقد اجارہ ایک لازم عقد ہے، اور جتنے وقت کے لیے کیا جائے اس وقت سے پہلے کوئی پارٹی دوسری کی رضامندی کے بغیر اس معاملے کو کینسل اور ختم نہیں کر سکتا۔ البتہ کچھ حالات ایسے پیش آ سکتے ہیں جن میں کسی بھی فریق کو پھر معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے عیب، کہ عیب کی بنیاد پر کرایہ داری کا معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے اگرچہ مالک راضی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مکان لیا ہوا ہے کرایہ پر، اس مکان کی جو مین دیوار ہے وہی گر گئی یا کمرہ گر گیا، یا جانور کرایہ پر لیا تو وہ جانور بیمار ہو گیا، اس سے وہ کام ہی نہیں لیا جا سکتا۔ اب یہ ایسا عیب ہے جس کی بنیاد پر کرایہ دار جو ہے وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا کرائے کی چیز کو، تو اب وہ معاملہ ختم کر سکتا ہے اگرچہ وقت ابھی مکمل نہ ہوا ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹی نے اپنے لیے کچھ دنوں کے لیے اختیار رکھا ہو، آپشن رکھا ہو کہ بھئی مجھے 5 دنوں تک اختیار دے دیا جائے، اگر 5 دنوں کے اندر مجھے پسند آیا تو میں یہ معاملہ کنفرم کر لوں گا ورنہ نہیں۔ تو پھر اس جتنے دنوں کا اس نے اپنے لیے اختیار رکھا ہے اتنے دنوں کے اندر اندر وہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے کیونکہ اس نے شرط رکھی ہے باقاعدہ۔ تیسری چیز یا تیسری صورت جس کو عذر کہتے ہیں، کہ عذر کی بنیاد پر بھی فقہا نے لکھا ہے کہ عقد اجارہ کی اجازت ہے، یعنی عقد اجارہ کو ختم کرنے کی اجازت ہے۔ عذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
मालिक या किराएदार में से किसी एक को कोई ऐसा उज़्र पेश आया जिसकी बुनियाद पर वो अक़दी इजारा को, कॉन्ट्रैक्ट को बरकरार नहीं रख सकता, वरना उसके लिए सख्त तकलीफ का बाइस हो सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में फ़ुक़हा हनफिया ने, खासकर दीगर फ़ुक़हा इसकी इजाज़त नहीं देते, लेकिन खासकर फ़ुक़हा हनफिया ने इसकी इजाज़त दी है कि भाई ऐसी सूरत के अंदर जिस फरीक को उज़्र पेश आया है वो मामला ख़त्म कर सकता है, उसको इजाज़त है कि वो मामला ख़त्म करे। बहरहाल उज़्र को भी देखा जाता है, अब ये कोई उज़्र नहीं है कि मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है या इस तरह की कोई बात, लेकिन उज़्र का मतलब ये है कि उसको सख्त तकलीफ का बाइस हो इजारा को बरकरार रखना, लेकिन फिर भी हर उज़्र को अलग से देख कर फैसला करना पड़ता है और इस तरह उमूमी फैसला नहीं किया जा सकता कि हर उज़्र की बुनियाद पर जो है वो मामला ख़त्म किया जाए। बहरहाल दूसरा जो उन्वान है मूजिबात और तकाज़ों के तहत, वो है मनफ़ाअत का तमल्लुक। मनफ़ाअत का तमल्लुक का मतलब ये है कि खरीद और फरोख्त में तो इंसान जैसी चीज खरीदता है तो फौरन उस चीज का मालिक हो जाता है, वो तो आसान है। लेकिन अक़द इजारा में इंसान कोई चीज खरीदता नहीं है, वो तो किसी चीज की सर्विसेज लेता है और किसी चीज की खिदमत हासिल करता है, मनफ़ाअत हासिल करता है। मैं अगर कोई मकान किराए पर लेता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मकान की जात खरीद ली, मकान का ऐन खरीद लिया। उस मकान की सर्विसेज, उस मकान की खिदमत और मनफ़ाअत मैंने हासिल की है। अब वो जो मनफ़ाअत है, क्या किराएदार फौरन उस मनफ़ाअत का मालिक हो जाएगा? यानी मैंने अगर किराए पर मकान ले लिया तो अब इस मकान की जो मनफ़ाअत है, इसकी जो सर्विसेज है, अब वो 1 महीने तक मसलन इस मकान के अंदर जो रिहाइश की सर्विसेज है, इस मकान में 1 महीने तक रिहाइश की जो सर्विसेज है, तो क्या मैं अभी से उस 1 महीने की सर्विसेज का मालिक हो गया या वक्तन फवक्तन मैं मालिक होता रहूंगा? तो इस बारे में बुनियादी तौर पर तो ये उसूल यही है कि भाई ये अक़्द इजारा जैसे ही वजूद में आ जाता है, मामला जैसे ही हो जाता है, तो किराएदार उन मुनाफ़े और खिदमात का और सर्विसेज का मालिक हो जाता है। अगरचे वो 1 महीने तक की जो सर्विसेज है वो वजूद में अभी तक नहीं आई, वो तो वक्तन फवक्तन आएगी, लेकिन हुक्मन और समझ लीजिए कि उसको हकीकत का के में वजूद दे दिया गया और उसको मौजूद मानकर किराएदार को यह हक दे दिया गया कि 1 महीने तक के सर्विसेज का उस मकान का वो मालिक हो गया। यही वजह है कि किराएदार उस मकान को आगे किसी और को भी किराए पर दे सकता है, बशर्ते कि मालिक भी राजी हो, और उसकी जो अलग तफसीलात है इजारा में हमने पढ़ी थी। तो वो इसीलिए दे सकता है किराएदार किसी चीज को आगे किराए पर कि वो उसकी सर्विसेज का मालिक हो चुका है, मुनाफे का मालिक हो चुका है। तो ये है बुनियादी तौर पर कि जो है इंसान जैसे ही चीज किराए पर लेता है तो फौरन वो उस चीज के मुनाफे का और उस चीज की खिदमत का मालिक हो जाता है। तो ये है दूसरे उन्वान का खुलासा। तीसरा जो उन्वान है अक़द इजारा के मूजिबात और तकाज़ों के ज़िमन में, वो है मुरम्मत की जिम्मेदारी। यानी इजारे पर इंसान किराए पर को जो चीज लेता है, उसको अगर मुरम्मत की जरूरत पड़ी, वो खराब हो गया, या मसलन मकान खरीदा है, उस मकान में रंग करने की जरूरत पेश आई, दीवार गिर गई तो उसको ठीक करना है, या किसी और मुरम्मत की जिम्मेदारी हो गई, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? मालिक की जिम्मेदारी होगी या जो है किराएदार की जिम्मेदारी होगी? इस सिलसिले में बुनियादी उसूल जो फुक़हा ने लिखा है वो ये है कि इस्लाहुल ऐन जो है वो मालिक की जिम्मेदारी है। इस्लाहुल ऐन का मतलब होता है कि किराए की जो चीज है उसकी जो मुरम्मत और उसको ठीक करके किराएदार के हवाले करना, ये मालिक की जिम्मेदारी है। और उसको ठीक करने का मतलब ये होगा कि उसको इस हालत तक ले आना कि जिस हालत में इंसान वो काबिल यानी वो इसको इस्तेमाल कर सके और वो चीज काबिल इस्तेमाल हो जाए। तो किसी चीज की जात और किसी चीज की ऐन से मुताल्लिक जो अखराजात और मुरम्मत वगैरह की जरूरत होगी वो मालिक की जिम्मेदारी है। मसलन पानी की लाइन खराब हो गई किसी घर की, या घर की दीवारों को प्लास्टर करने की जरूरत है, रंग लगाने की जरूरत है, बिजली लाइन खराब हो गई है किसी घर की। इसी तरह जो बुनियादी चीजें हैं घर के ऐन और जात से मुताल्लिक, वो मालिक की जिम्मेदारी है और मालिक उसको ठीक करेगा। यही बुनियादी वजह है कि ये इसका नतीजा है गोया कि दूसरी बात कि इजारा और किराएदारी के दौरान अगर किराए की चीज या मकान जो भी है वो बिल्कुल खराब हो गया, मुनहदिम हो गया, साक़ित हो गया, तो किराएदार के पर उसके बाद का किराया लाजिम नहीं होता।
مثال کے طور پر ایک آدمی نے 1 مہینے کے لیے 10,000 روپے پر کرایہ پر مکان لے لیا، 10,000 روپے دے دیے، 15 دن ہوئے تھے کہ اللہ نہ کرے زلزلہ ہو گیا، وہ مکان گر گیا، تو اب مالک پر لازم ہے کہ 5,000 روپے واپس کرے، کیونکہ باقی 15 دنوں کے لیے تو وہ مکان سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو اب اس مکان کو مرمت کرنا، مکمل مکان بنا کر کرایہ دار کے حوالے کرنا، یہ تو مالک کی ذمہ داری ہے، اور اس میں کرایہ دار کی کوئی نقصان کوئی غفلت نہیں تھی، کرایہ دار کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ذمہ داری نہیں تھی کہ اس نے یہ گرایا ہو، یا کرایہ دار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اسی لیے بنیادی طور پر اصول یہی ہے مرمت اور ذمہ داری سے متعلق۔ موجبات اور تقاضوں سے متعلق چوتھا جو پوائنٹ ہے یا عنوان ہے وہ ہے زمان کا اصول۔ زمان کے اصول کا مطلب یہ ہے کہ دوران اجارہ اگر کرائے پر لی ہوئی چیز کو نقصان ہو جائے، وہ اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، اس میں کوئی نقص آ جائے، وہ بالکل خراب ہو جائے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس نقصان کو کون برداشت کرے گا۔ اس سلسلے میں دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں۔ اجارت الاعیان کو الگ، اجارت الاعیان کا مطلب کسی سامان، مکان، زمین وغیرہ کو کرائے پر دینا، تو اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز، مکان کرایہ دار کے پاس ہوگی وہ کرایہ دار کے پاس امانت کے حکم میں ہے۔ امانت کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کرایہ دار نے جان بوجھ کر نقصان کیا تو وہی ذمہ دار ہے، نقصان وہ برداشت کرے گا۔ اس نے کوئی غفلت اور کوتاہی کی تو وہ ذمہ دار ہے۔ البتہ اگر اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی غفلت، کوتاہی، جان بوجھ کے کوئی نقصان نہیں کیا، اللہ کی طرف سے کوئی نقصان ہو گیا اس مکان میں یا اس کرائے پر لی ہوئی چیز میں، تو ایسی صورت میں کرایہ دار پر کوئی ضمان وغیرہ لازم نہیں ہوگا، وہ ضمان اور نقصان اصل مالک برداشت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان جب گاڑی کرائے پر لیتا ہے تو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں تھی اور ڈرائیور کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی جس نے کرائے پر وہ گاڑی دی ہے، تو اس سے کرائے کا مطالبہ، اس سے ضمان کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے بنیادی اصول کہ کرایہ دار کے پاس چیز امانت کے حکم میں ہوتی ہے اور اس پر امانت کے احکام لاگو ہوں گے۔ اب آتے ہیں ہم اجارت العمل کے پاس۔ اجارت العمل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مزدور اگر آپ نے رکھ لیا، جاب پہ رکھ لیا، ڈرائیور رکھ دیا، مزدور رکھ لیا اپنے پاس، اور اس مزدور کے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع ہو گئی، تو ایسی صورت میں دونوں قسموں کا الگ الگ حکم ہے۔ اجیری خاص مطلب جو خاص آپ کا نوکر ہو، خاص کسی فرد تو کسی ادارے کا نوکر ہو، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ امانت کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا اگر وہ چیز اس کی تعدی، غفلت اور کوتاہی سے ضائع ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، ورنہ ذمہ دار نہیں ہے۔ جبکہ اجیری مشترک جو عمومی طور پر عوام کا کام کرتا ہے، جیسے درزی، دھوبی وغیرہ، تو وہ بہر صورت ضامن ہوتا ہے، خواہ اس نے جان بوجھ کر چیز ضائع کی ہو یا اس نے جان بوجھ کر چیز ضائع نہ کی ہو، بلکہ اس سے غلطی سے چیز ضائع ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس کا ضامن ہوگا۔ تو یہ خلاصہ ہے، اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا۔ اس کے بعد اجارہ کے موجبات اور مقتضیات میں آخری بات ہے اجارہ باطلہ اور فاسدہ، یعنی اجارہ کو کب ہم اجارہ باطلہ کہیں گے اور کب اجارہ فاسدہ کہیں گے۔ دونوں کا رزلٹ اور نتیجہ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اجارہ باطلہ سرے سے وجود میں ہی نہیں آتا، نہ اس کی وجہ سے کوئی جو ہے اجرت لازم ہوتی ہے، کوئی کرایہ وغیرہ لازم بھی نہیں ہوتا، جبکہ اجارہ فاسدہ ایسا اجارہ ہوتا ہے جو اجارہ فاسدہ میں باقاعدہ اجرت مثل دینی پڑتی ہے، کسی نہ کسی حد تک اجارہ فاسدہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی ہے کہ فقہاء حنفیہ کے علاوہ دیگر فقہاء کے ہاں اجارہ فاسدہ اور باطلہ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ان کے ہاں باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں، خواہ بے فاسد ہو اور بے باطل، یا اجارہ فاسدہ ہو اجارہ باطلہ، تو وہ باطل اور فاسد کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اور اس کی کچھ وجوہات اور اس کی جو اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہم نے بیوع کے مباحث میں پڑھ لیا تھا۔ ہاں فقہاء حنفیہ اجارہ باطلہ اور اجارہ فاسدہ کو الگ الگ دیکھتے ہیں اور دونوں کے اثرات کو بھی الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک اجارہ باطلہ کی بات ہے تو وہ تو سمپل ہے کہ بھئی وہ اجارہ باطلہ وہ اجارہ ہے جس میں اجارہ کے منعقد ہونے کی جو شرائط ہے وہ نہ پائی جائے۔ اجارہ کے منعقد ہونے کی شرائط ہم نے پڑھی تھی پیچھے، اجارہ کی شرائط کو پڑھتے ہوئے ہم نے جو انعقادی اجارہ کی شرائط پڑھی تھی اس کو دیکھ لیا جائے۔ اگر انعقادی شرائط کی جو شرائط ذکر کی گئی ہے، اگر ان شرائط میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی پائی جا رہی ہے تو اسی صورت میں وہ اجارہ باطلہ ہے، صرف سے اجارہ وجود میں ہی نہیں آئے گا، اور جب اجارہ وجود میں ہی نہیں آیا تو نہ اس کی وجہ سے اجرت لازم ہوگی نہ کچھ اور۔ جبکہ اس کے مقابل میں اجارہ فاسدہ ہے، اجارہ فاسدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر صحت کی جو شرائط ہے وہ ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے،
یعنی شرائط صحت میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو، یا شرائط صحت میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، یا اجارے میں کوئی خلاف مقتضا شرط لگا دی گئی، اجرت مجہول ہو گئی جیسے ہم نے پڑھا تھا، یا مشترکہ اور مشاع چیز کو اجارے پر دے دیا، تو یہ تمام صورتیں اجارے فاسد ہوتی ہیں۔ اب اجارے باطلہ کے اندر تو ہم نے پڑھ لیا کہ کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، کوئی بھی اجرت لازم نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو اجارہ اس طرح سے معدوم ہے۔ جبکہ اجارہ فاسدہ کے اندر اجرت لازم ہوتی ہے، تو اجارہ فاسدہ کے اندر کون سی اجرت لازم ہوگی؟ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اجارہ باطلہ اور فاسدہ میں فرق کے لیے آپ اجارہ کے لیے ہم نے جو شرائط ذکر کی تھی ان شرائط کو ضرور دیکھیے گا۔ اگر ان شرائط میں سے شرائط انعقاد میں کوئی شرط موجود نہ ہو تو اجارہ باطلہ، اور اگر شرائط صحت میں سے کوئی شرط موجود نہ ہو تو اجارہ فاسدہ ہے۔ اجارہ فاسدہ کے اندر اجرت کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اجارہ فاسدہ میں اجرت کا سرے سے تذکر ہی نہیں ہوا تھا، اجرت یا کرایہ متعین ہی نہیں ہوا تھا، فکس ہی نہیں ہوا تھا، یا فکس تو ہوا تھا لیکن عام مارکیٹ کے کرایہ کے برابر تھا، عام مارکیٹ کے کرایہ کے برابر تھا، تو بس وہی کرایہ دینا پڑے گا جو عام مارکیٹ کے مطابق ہے۔ اس صورت کے اندر یعنی کرایہ دار اور مالک کے درمیان میں اجارہ فاسدہ میں سرے سے اجرت جو ہے وہ فکس ہی نہیں ہوئی ہو، یا اجارہ فکس تو ہوئی ہو آپس میں اجرت اور کرایہ، لیکن وہ کرایہ عام مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ہو، تو ان دونوں صورتوں میں مارکیٹ ریٹ میں جو بھی کرایہ چل رہا ہے وہ کرایہ دار دے گا مالک کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اجارہ کا کرایہ یعنی اجارہ فاسدہ میں کرایہ باہم طے کیا گیا، لیکن وہ جو کرایہ ہے وہ کرایہ مارکیٹ ریٹ کے کرایہ سے کم ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کو مکان کرایہ پر دیا تھا لیکن وہ اجارہ فاسدہ ہو گیا، اور وہ مکان اس نے دیا تھا 5,000 روپے کرایہ پر، جبکہ مارکیٹ میں چل رہا ہے 10,000 روپے کرایہ، تو ایسی صورت میں یہی 5,000 روپے کرایہ دینا پڑے گا، مارکیٹ والا کرایہ اجرت مثل نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ اجارہ فاسدہ کا بنیادی حکم ہے، اس کی مزید تفصیلات فقہی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ عنوان نمبر 7 کا خلاصہ تھا، اجارہ کے موجبات اور اس کے تقاضے۔